أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلوا لهم إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. تمام قسم کی پاکیزہ حمد و ثنا حضور کی بڑائی کبریائی اللہ احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے، وہ رب جو ساری کائنات کا اکیلا ہی حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، دستگیر و غریب نواز، داتا لجپال ہے۔ اللہ کی ذات و صفات میں، اسماء و افعال میں کسی لحاظ سے، کسی معنی میں بھی نہ کوئی شریک تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ دعا ہے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاملات میں خیر و برکت اور آسانیاں پیدا فرما دے۔ مصنون درود السلام کی بارش میرے اور آپ کے محبوب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ متعلق اللہ رب العالمین نے آپ کی رسول میری آپ کی ہدایت کا سامان بنا کر کے توحید و سنت کا پیغمبر بنا کر کے وہ سنایا ہے۔ دعا ہے کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو والا اور اس کی کرنے والا بنا دے۔ ہماری وقت ذکر کے الہی نام جیسے کہ پانی کی ہے اور 10 طریقہ ہے 11 12 ان دنوں کے آنے سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد مزید آتی ہے۔ دو پیغمبر سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جن کا تعلق اس امت سے بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل باپ بیٹا اللہ کو وہ پسند آئے کہ اللہ رب العالمین نے رہنے کے لیے یعنی قیامت آ سکتی ہے، اب کسی اور نبی نے تو آنا نہیں، اور رہتی دنیا کا اللہ نے ان کو شاید بنا دیا اور ان کی دعوت اور ان کی توحید کا اعلان، توحید کو ماننا، توحید کے لیے محنت کرنا اللہ نے قرآن مجید میں وحی الہی بنا کر کے قیامت کی دیواروں تک محفوظ کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق کئی لحاظ سے ہے۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی ہم اولاد ہیں حقیقی طور پہ، دوسرا روحانی طور پہ بھی ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، بے شک تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ دو پیغمبروں کے بارے میں اللہ نے اسوہ حسنہ ہمارے لیے مقرر کیا، ایک پیغمبر ابراہیم اور ایک آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہاں پہ بھی فرمایا اسوہ حسنہ، یہاں پہ بھی فرمایا اسوہ حسنہ۔
وجہ کیا ہے کہ ابراہیم سے پہلے بھی انبیاء بہت آئے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی نبی بہت آئے، رسول بھی آئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام ہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت کے لیے، توحید کی نشر و اشاعت کے لیے، توحید کو پھیلانے کے لیے، توحید کا علم بلند کرنے کے لیے، شرک کا کلا کما کرنے کے لیے اپنی محنت خود بنفس نفیس آگے بڑھے، اور اکیلا ابراہیم پوری لشکر کے ساتھ، پوری قوم کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ اور اپنے گھر، اپنی برادری، اپنے قبیلے کے ساتھ لڑ گیا، کٹ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن ابراہیم اپنی دعوت سے باز نہیں آئے۔ اسی لیے اللہ نے کہا نا ابراہیم تمہارے لیے کیا ہے؟ اسوہ حسنہ، ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو جس طرح بیان کیا، جس طرح توحید کا علم بلند کیا، توحید کی دعوت پھیلائی، اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پہ اس دعوت کو، اس پیغام کو اور اس اسلوب کو بیان کیا۔ بڑا ہی پیارا اسلوب ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ نے قرآن مجید سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ کہتے ہیں البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی۔ آتینا ابراہیم رشدہ، ابراہیم کو رشد و ہدایت کس نے دی؟ اللہ کہتے ہیں آتینا، ہم نے دی۔ کیا معلوم ہوا؟ کائنات میں عطا کرنے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کے والد ابراہیم علیہ السلام نبوت کے اندر بھی اور خاندان کے اندر بھی، کیونکہ ابراہیم کی نسل سے، اسماعیل کی نسل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، تو ابراہیم باپ ہو، ابراہیم نبوت میں بھی آگے، ابراہیم رسالت میں بھی پہلے گزرے، ابراہیم سنت و ابیکم، ابراہیم محمد رسول اللہ کے باپ ہیں، والد ہیں۔ اس لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ کہتے ہیں ابراہیم کو رشد و ہدایت اللہ کہتے ہیں ہم نے دی۔ کس نے دی؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے دی۔ آپ دیکھیں پھر اس سے معلوم ہوا کہ کائنات میں نبیوں کو بھی کوئی نوازنے والا ہے، کوئی عطا کرنے والا ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام نبیوں کو دینے والا اللہ ہے تو ولیوں کو دینے والا بھی کون ہوا؟ اللہ ہوا۔ ہمیں دینے والا کون ہے؟ وہی اللہ ہے۔ اسی اللہ سے لو لگائیں، اسی اللہ سے تعلق قائم کریں، اسی اللہ سے مانگیں، اسی اللہ سے التجا کریں۔ اگلی آیت میں اللہ نے کیا پیاری بات فرمائی ہے، فرمایا قال لأبیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لھا عاکفون۔ جو ابراہیم کو ہمارے لیے اسوہ بنایا، اسوہ حسنہ بنایا، ابراہیم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ بنائی۔ ابراہیم علیہ السلام دعوت کا آغاز کہاں سے کر رہے ہیں؟ اپنے گھر سے۔ میں آپ بھائیوں سے گزارش کروں گا جنہیں اللہ نے توحید کی نعمت عطا فرمائی ہے، جنہیں اللہ نے سنت کی سمجھ عطا فرمائی ہے، جائیے اپنے گھروں میں، اپنی برادری میں، اپنے قبیلے میں، اپنی فیملیوں میں، اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماں کو، اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقربا کو دعوت توحید دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اس دعوت کا آغاز اپنے گھر سے، اپنے باپ سے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں قال لأبیہ، اللہ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہیں اور اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہیں، کہتے ہیں ما ھذہ التماثیل التی انتم لھا عاکفون۔ یہ جو تماثیل ہیں، یہ جو مورتیاں ہیں، یہ جو مجسمے ہیں، یہ جو مثالیں بنی ہوئی ہیں، تم نے ان کے سامنے اپنے آپ کو کیوں مجاور بنا کے بیٹھا رکھا ہو؟ لھا عاکفون، تم ان کے لیے کیا بن گئے ہو؟ عاکفون۔ عاکفون کا معنی جو کسی کی خوشنودی کے لیے، کسی کی رضامندی کے لیے، کسی کی رضا کے حصول کے لیے وقت متعین کر کے بیٹھ جائے اس کی رضا کے لیے، اسے کہا جاتا ہے اعتکاف کرنا۔ رمضان المبارک میں آپ کرتے ہیں اعتکاف، لفظ وہی قرآن مجید میں استعمال ہوا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، سورہ بقرہ میں یہاں پہ بھی اللہ فرماتے ہیں کہ عاکفون، وہاں پہ بھی فرمایا عاکفون۔ رمضان میں جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں وہ اپنا وقت دیتے ہیں، بیٹھتے ہیں مسجدوں میں، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا مندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ تو یہاں پر بھی جو لوگ قبروں پر بیٹھے ہیں، درباروں پہ بیٹھے ہیں، مجاور بن بیٹھے ہیں، قبروں کی رکھوالی کے لیے بیٹھے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان کو کہتے ہیں بتاؤ تو یہ مورتیوں کے لیے، یہ جو مجسموں کے لیے، یہ جو بتوں کے لیے تم مجاور بن کے بیٹھے ہو، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے تم نے لایا؟ کیا کہاں سے تم نے یہ لیا، اخذ کیا؟ آگے سے قوم کا جواب دیکھیے، اللہ اکبر۔ قوم کا جواب آج بھی وہی ہے، آج صدیاں بیتنے کے بعد بھی جواب قوم کا وہی ہے، اصل سے قوم نہیں ہٹی، ایسی بدبخت قوم ہے۔ کیا ہے؟ قال
قالوا وجدنا آبانا لها عابدین، انہوں نے جواب دیا ابراہیم ہم اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے. وجدنا ہم نے پایا، آبانا ہمارے جو آبا تھے بڑے تھے وڈیرے تھے ان کو ہم نے انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا، ہم بھی وہی کر رہے ہیں. آج ذرا غور کریں، آپ میں سے کوئی بندہ اپنے باپ دادا اپنے برادری اپنے رشتہ داروں کو دعوت توحید دے گا، یہی جواب نہ ملا تو آ کے مجھے پکڑ لیجیے گا، یہی جواب ملے گا. وہ کہیں گے بیٹا تم کہاں سے سیکھ کے آئے ہو، ہمارے جو باپ دادا تھے ہمارے جو رشتہ دار تھے ہماری جو قوم قبیلہ تھا جو اتنا معاشرہ تھا وہ سارا غلط ہے. یہی جواب ملے گا. ان کو بتانا ابا جان یہ دعوت سورہ انبیاء کی آیت ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 53 میں یہ جواب تو کافروں کا جواب ہے، یہ مسلمان کا جواب نہیں ہو سکتا. مسلمان جب بھی توحید کی دعوت ملے، اسلام کی دعوت ملے، وحی الہی کی دعوت ملے، غیرت کی دعوت ملے، خیر کی بات ملے، مسلمان اسے ایکسیپٹ کرتا ہے. مسلمان یہ جواب نہیں دیتا کہ میرے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں، میری قوم یہ کرتی آئی ہے، میرے وڈیرے یہ کرتے آئے ہیں. یہ جواب تو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو جاہل ہوتے ہیں، جو کفار ہوتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں قالوا اللہ اکبر قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہا تم بھی اور تمہارے باپ بھی سارے کے سارے کھلی گمراہی میں پڑے ہو. یعنی جو بندہ غیر اللہ کی پوجا کرے، غیر اللہ کی عبادت کرے، غیر اللہ کی پرستش کرے. اب غیر اللہ کیا ہے؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. اب غیر اللہ کیا ہے؟ یہ تو ولیوں کو غیر اللہ مانتے ہی نہیں ہے، یہ تو مجاور قبروں والوں کو غیر اللہ مانتے ہی نہیں ہے، یہ تو کہتے ہیں یہ اللہ ہے. نعوذ باللہ. یقین جانیے غیر اللہ کا معنی ہے اللہ کے ماں سوا، اللہ کے علاوہ. یہ اردو کا لفظ ہے، جس کو یہ بھی نہ سمجھ آئے اسے تو کچی پکی سے دوبارہ نرسری پرائپ سے داخلہ لینا چاہیے. غیر متعلقہ افراد، غیر محرم، کیا لفظ لکھا ہوتا ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی غیر کا معنی ہوا جو اس کے سوا ہے، تو کہا گیا غیر اللہ، اللہ کے سوا. تو اللہ کے علاوہ سارے نبی، سارے ولی، سارے جن، سارے انس ہیں، غیر اللہ ہے، اللہ نہیں ہے. جب اللہ نہیں تو اللہ کے سوا ہے، تو اللہ کے سوا جس کی بھی پوجا کی جائے، جس کی بھی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کو بھی پکارا جائے، وہ سارے کے سارے عبادت کرنا اور پوجا پاٹ کرنا اور مانگنا اور التجائیں کرنا کیا ہے؟ سب شرک ہے، سب غلط ہے. چاہے کسی نبی سے پوجا کی جائے، چاہے کسی نبی سے مانگا جائے تب بھی حرام، اور کسی ولی سے مانگا جائے تب بھی حرام. مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے. دعا قبول کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. انبیاء نے کس کی دعوت پہ عمل کیا؟ اللہ ہی کو پکارا، اللہ ہی سے مانگا. اب یہاں پہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ. آگے سے قوم کا جواب دیکھیں، قوم کا جواب آج بھی وہی ہے. کہنے لگے اجئتنا بالحق، کیا تو واقعی کوئی حق لے کے آیا ہے؟ ام انت من اللاعبین، یا تو واقعی کوئی ہمارے ساتھ کوئی کھیل کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، نہیں بلکہ ربکم تمہارا رب وہی رب ہے جو تمام آسمانوں کا رب ہے، جو تمام زمینوں کا رب ہے. فطرہن، اس رب نے زمینوں کو پیدا کیا، اس رب نے آسمانوں کو پیدا کیا. شاہدین، اس بات پہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دعوت دی، باپ کو دعوت دی، قوم کو دعوت دی. دیگر آیات میں ابراہیم کی دعوت کو بیان کیا، لیکن قوم نہ مانی. قوم ہر درم تھی، ضد پہ تھی. ابراہیم کہنے لگے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. فرمایا اللہ کی قسم. اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی قسم. جب تم چلے جاؤ گے، پیٹ پھیر کے بھاگ جاؤ گے، کسی کام کے لیے نکل جاؤ گے، میں تمہارے بتوں کا کوئی نہ کوئی تدبیر، کوئی چال چلوں گا. اب ابراہیم نے اپنے اوپر قسم ڈالی، اللہ کی قسم ڈالی، اپنے اوپر پختہ ارادہ کر لیا تاکہ ابراہیم اپنے ارادے سے ہٹ نہ سکے. قسم جب ڈال دی تو قسم کو پورا کرے گا ابراہیم علیہ السلام. اللہ اکبر. قوم چلی گئی. قرآن مجید میں سورہ صافات میں بھی اس کو بیان کیا گیا. اللہ رب العالمین نے وہاں پہ بھی اس کو بیان کیا کہ قوم جب جانے لگی کہا ابراہیم آؤ ہمارے ساتھ چلے. ابراہیم کہنے لگے انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں. کون سی بیماری؟ اب ابراہیم یہ عذر کر رہے ہیں، یہ ابراہیم بہانہ کر رہے ہیں، اور یہ بہانہ دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہے، دنیاوی منفعت کے لیے نہیں ہے. دنیاوی منفعت تو وہاں تھی جہاں پہ وہ ساری قوم جا رہی تھی، لیکن ابراہیم وہاں میلے پہ نہیں گئے، قوم قبیلے کے ساتھ نہیں گئے، کیونکہ ابراہیم ارادہ کر چکے ہیں کہ ان بتوں کو میں نے آج توڑنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کرنے لگے انی سقیم، میں بیمار ہوں، بہانہ کر دیا، عذر کر دیا. معلوم یہ ہوا، اور یہ حدیث پاک میں بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر انسان کو دینی منفعہ ہو، دینی مقصد ہو، مقصود نیت میں فطور نہ ہو، دینی خدمت کا مقصود ہو، تو انسان نیکی کے لیے کوئی عذر، کوئی بہانہ کر سکتا ہے، اس کا انسان کا وہ جھوٹ نہیں لکھا جائے. اب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے انی سقیم، میں بیمار ہوں، تم جاؤ.
تاکہ قوم چلی جائے اور ابراہیم پیچھے دعوت کا کام پورا کرے. کیونکہ دعوت ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. الایمان و اقرار و لسان. زبان سے دعوت دینا ایمان نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ تصدیق بھی ضروری ہے اور عمل سے اظہار بھی ضروری ہے. آپ نے زبان سے اقرار کیا کہ ہم نماز مانتے ہیں, نماز اسلام کا حصہ ہے. آپ نماز پڑھنے کے لیے عمل بالارکان عمل بالجوارح آئے ہیں نا, عمل کرنے کے لیے آئے ہیں. ابراہیم نے دعوت توحید کا آغاز کیا, دعوت دی. آج ابراہیم کو عملاً پریکٹیکل بھی دعوت کا آغاز کرنے کی ضرورت ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں نہیں جا سکتا. قوم چلی گئی, ابراہیم آ گئے. کعبۃ اللہ کا اندر بت پڑے ہوئے ہیں, کفار نے بت رکھے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کو دیکھا, ان سے کلام کی, کلام نہ کر سکے, جواب نہ دے سکے, دیکھ نہ سکے. بت کہاں دیکھے, بت کہاں جواب دے, بت کہاں سنے, کیونکہ بت کے اندر تو جسم نہیں ہے. جسم بنایا ہڈی کا, مٹی کا, کسی چیز کا, لیکن وہ بول نہیں سکتا کیونکہ اس کے اندر روح نہیں ہے, حرکت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو کہتے ہیں فجعلهم جزءا, ٹکڑے ٹکڑے کیا, توڑ دیا. الا کہ مگر بڑا تھا اس کو چھوڑا, سارے چھوٹوں کے بڑا چھوڑا. اللہ کے لیے بڑا اس لیے چھوڑا, کلام تھا بڑا اس لیے چھوڑا تاکہ اس قوم کو کوئی شعور تو آئے, کوئی تو سمجھ سکے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کیونکہ سارے ٹوٹ جاتے, قوم سمجھتی کہ کسی نے توڑے. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے کو اس لیے چھوڑا لعلہم الیہ یرجعون, تاکہ یہ توحید کی طرف, اپنے اصلی مالک اور خالق کی طرف لوٹ سکیں, سمجھ سکیں کہ ہو کیا رہا ہے. واپس آئے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا, انہوں نے کہا ہمارے یہ الہوں کا حشر کس نے کیا. اب آپ اندازہ کریں, الفاظ دیکھیں قوم کے. بتوں کو کیا کہہ رہے ہیں, بآلهتنا, ہمارے الہ. الہ ایسا ہوتا ہے, اللہ اکبر. لفظ الہ انہوں نے کہا حشر کس نے کیا. انہوں نے کہا الہ من الظالمین, وہ تو بڑا ظالموں میں سے ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم, لوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے یہاں پہ کہ ابراہیم نوجوان رہتا ہے. فتن نوجوان, یقال له ابراہیم, اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. يذكرهم, وہ ان کا ذکر کرتا ہے, وہ ان کی نفی کرتا تھا. امید ہے اس نے کیا ہوگا. بلاؤ بھائی سارے. قالوا فاتوا به على اعين الناس, انہوں نے کہا لے آؤ ابراہیم کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے. لعلهم يشهدون, تاکہ سارے لوگ اس پہ گواہ ہو جائیں. ابراہیم نے کیا تب بھی, اور نہیں کیا تو تب بھی لوگ گواہ ہو جائیں. ابراہیم آ گئے. انہوں نے کہا ابراہیم انت فعلت ھذا بآلہتنا, یا ابراہیم کیا ابراہیم تو نے ہمارے الہوں کا یہ اشر کیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہی انداز, ان کو لاجواب کرنے کے لیے, شعور دینے کے لیے, سمجھ دینے کے لیے. لیکن ان کو کہاں سمجھ آئے, ان کا دماغ پہلے بند ہے. یہ بتوں کی پوجا کر کر کے مشرک کی عقل پاؤں میں ہوتی ہے, بھینس سے بھی گئی گزری ہوتی ہے. مشرک کی عقل اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہے, اپنے ہاتھوں سے تراشتا ہے, اپنے ہاتھوں سے گھڑتا ہے, اپنے ہاتھوں سے بیچتا ہے, اپنے ہاتھوں سے خریدتا ہے, اپنے ہاتھوں سے سجاتا ہے, اپنے ہاتھوں سے مٹی صاف کرتا ہے اور خود اس کے آگے جھک جاتا ہے. اس کی عقل ہے, نہیں سمجھے. ہماری قوم بھی یہی کرتی ہے نا. خود بابا جی کو اٹھاتے ہیں, خود غسل دیتے ہیں, خود اس کی شرمگاہ پہ ہاتھ مارتے ہیں. غسل دینے کے لیے مارا جاتا ہے کہ نہیں مارا جاتا. خود صفائی کرتے ہیں, خود اس کو کپڑے پھاڑتے ہیں, خود اس کو کپڑے دیا کفن پہناتے ہیں, خود اس کو چارپائی پہ ڈالتے ہیں, خود کندھوں پہ اٹھاتے ہیں, خود لے کے جاتے ہیں, خود قبر کھودتے ہیں, خود قبر میں دفناتے ہیں, خود اس کے لیے اللہم اغفر لحینا و میتنا, میتنا, میت مان کے دعا کرتے ہیں. جب مر جاتا قبر میں چلا جاتا ہے کہتے ہیں یہ زندہ ہے. وہی بات بالکل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام والی. کہنے ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو کہا نہیں میں نے نہیں کیا, بل فعلوا کبیرہم, بلکہ ان کے بڑے نے کیا. ھذا, یہ ہے, سارے کٹے ہوئے ہیں, یہ بڑا موجود ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون, اگر یہ تمہارے بت بول سکتے ہیں نا تو سب سے پوچھو ان کے ساتھ حشر کس نے کیا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جواب سن کے فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وہ اپنے نفسوں کی طرف واپس پلٹے, اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے, سر جھکا لیے, جھکا کے کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں. ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہے. سر جھکا لیے, اپنے آپ کو کہنے لگے ہم تو بڑے ظالم ہیں, ہم نے تو بڑا ظلم کیا ہے. انکم انتم الظالمون, ظالم اسی ہے, ظالم ہم ہی ہیں, ہم نے ظلم کیا ہے. ہم یہ کیا کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ظالم بول رہے ہیں اور سر جھکا رہے ہیں, اور ابراہیم کو کہہ رہے ہیں ابراہیم یہ بول نہیں سکتے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہیں پر تو ان کو کھڑا کرنا چاہتے تھے, یہیں پر تو لانا چاہتے تھے, یہی تو اقرار کروانا چاہتے تھے. جو بول نہیں سکتا, جو سن نہیں سکتا, جو دیکھ نہیں سکتا, جو اپنا غسل خود نہیں کر سکتا, جو اپنے آپ کو خود سنبھال نہیں سکتا, جس کے ہاتھ ہیں لیکن وہ ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتا, جس کے پاؤں ہیں چل نہیں سکتا, آنکھیں بنائی ہیں تم نے لیکن آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا, کان ہیں سن
نہیں سکتا سارا کچھ کرنے کے باوجود، جاننے کے باوجود۔ ابراہیم کہنے لگے افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا تم ان کی عبادت کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کے جو نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک؟ اللہ اکبر، جو اپنے آپ کو بھی بچا نہ سکے، جو اپنے آپ کا نفع بھی نہ دے سکے، تمہیں نفع دینا تو بہت دور کی بات۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں تم ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ اف لکم، تمہارے اوپر بھی افسوس، ولما تعبدون، تمہارے ان لوگوں کے لیے، ان بتوں کے لیے، ان مجسموں کے لیے، ان مورتیوں کے لیے بھی افسوس جن کی تم عبادت کر رہے ہو، سب کے لیے افسوس۔ اف لکم، تمہارے اوپر اف ہے، افسوس ہے، کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اتنا بھی عقل نہیں؟ افلا تعقلون۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعوت سن کر قوم کا آج بھی وہی جواب ہے۔ دیکھ لیں، جائیں کسی دربار میں، کسی درگاہ میں، کسی عبادت خانے میں، کسی شرک کے اڈے پہ جا کے اس دعوت کو بیان تو کریں، یہی جواب ملے گا، حرقوا وانصروا آلہتکم، جلا دو اس کو، مارو اس کو، پکڑ لو اس کو، وانصروا آلہتکم، اپنے الہوں کی کیا کرو؟ مدد کرو۔ سبحان اللہ، کیسے بے وقوف ہے، اپنے الہوں کی مدد کرو۔ مجھے یاد آ گیا چند دن پہلے اوقاف کی طرف سے کوئی درباروں کا کوئی انتظامیہ چینج کرنے کا پروگرام بنایا، تو پاکستان کے بہت سارے لوگوں نے، قبر چاٹوں نے جناب پورے اجلاس بلائے، ہنگامی پریس کانفرنسیں کی کہ ہمارے دربار ہمارے حوالے رہنے چاہیے، ادھر نہیں جانے چاہیے۔ تو مجھے یہ آیت اس وقت بھی یاد آئی، حرقوا وانصروا آلہتکم، کیسے تمہارے مشکل کشا ہیں کہ جن کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تم کہہ رہے ہو اپنے دربار بچاؤ، وہ بھی کہہ رہے ہیں اپنے خدا بچاؤ، ان کی مدد کرو، وانصروا۔ حالانکہ خدا وہ ہوتا ہے جو مدد کرتا ہے، مشکل کشا وہ ہوتا ہے جسے مشکل آتی نہیں ہے، وہ تو مشکل کشا ہے، مشکل ٹالے گا۔ لیکن انہوں نے سب نے محنت کی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ اللہ کہتے ہیں قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم پہ سلامتی والی بن جا۔ یہ آیت عقل جواب دے جاتی ہے، عقل بے بس ہے، سائنس بے بس ہے کہ آگ میں ڈال ابراہیم کو بچا سکے، اور آگ بھی ہمارے گھر کی آگ نہیں ہے چولہے کی، وہ آگ بھی آپ دیکھیں پوری دنیا کے کفار حکومت مل کے کتنی تیز آگ ہوگی، کون سا ایندھن اس آگ میں ہوگا، اس آگ کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس کی حرارت کتنی ہوگی، لیکن اس آگ میں ابراہیم کو ڈالا گیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا ابراہیم پر آگ سلامتی والی بن جاؤ، ٹھنڈی ہو جائے۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کی پاور، یہ ہے اللہ کی طاقت، یہ ہے اللہ کا اختیار کہ اللہ نہ چاہے تو چھری اسماعیل کو ذبح نہ کر سکے، اللہ نہ چاہے تو آگ ابراہیم کو جلا نہ سکے، اللہ نہ چاہے تو یوسف کنویں میں ڈوب نہ سکے، اللہ ہی چاہتا ہے تو سارا کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دعوت فکر دینا چاہوں گا اللہ کے بندو، قربانیاں کرنے والوں، اللہ تمہاری قربانیاں قبول فرمائے، تمہاری مدد فرمائے، اللہ تمہارے ساتھ راضی ہو جائے۔ لیکن اللہ کے نبی کی سنت کو، ابراہیم کی سنت کو اپنانے سے پہلے ابراہیم کا عقیدہ کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، غوث اعظم اللہ ہے، فریاد رس اللہ ہے، اور لجپال بھی اللہ ہے، داتا بھی اللہ ہے، کائنات میں نظام چلانے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی ولی، کسی نبی، کسی جن، کسی انس، کسی چھوٹے بڑے کا کوئی اختیار نہیں چلتا، سارے اللہ کے بندے، اور اکیلا اللہ ساری کائنات کا داتا اور مالک ہے۔ یہ دعوت، یہ عقیدہ اپنائیں، اللہ کے علاوہ کسی سے امید، کسی کا خوف، کسی کا ڈر اپنے دل میں نہ رکھیں۔ اگر یہ عقیدہ اپناتے ہیں تو قربانیاں شوق سے کریں۔ اگر عقیدہ ابراہیم کا نہیں ہے، ہر ایرے گہرے سے ڈرنا، ہر قبر سے ڈرنا، ہر درخت سے ڈرنا، ہر مورتی سے ڈرنا، ہر سائے سے ڈرنا، ہر تعویذ دھاگے سے ڈرنا، تو پھر اس سنت کو اپنانے کی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ سنت تب قبول ہوگی جب فرض قبول ہوگا۔ آپ فرض چھوڑتے جائیں اور سنتے پڑھتے جائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ عقیدہ فرض ہے اور قربانی ابراہیم کی سنت ہے۔ فرض کو اپنائیں اور ساتھ ساتھ سنتوں کو اپنائیں، سنتوں پہ اکتفا کر کے فرض کی قربانیاں نہ دیں، فرض نہیں ایسے چلتا۔ اللہ سے دعا گوں اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے، ہماری خواتین کی اصلاح فرمائے، اور ہمیں عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔